سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ جبران ناصر صاحب اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے رات کو ایک پریس کانفرنس بھی کی، مختصر سی پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے تمام اپنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا، جس میں وکلا برادری، صحافی برادری، سول سوسائٹی اور بار کونسل وغیرہ شامل ہیں، اور وہ بھی تمام لوگ جنہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی۔ اور اس تمام تر گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جبران ناصر صاحب کس طرح ان اغوا کاروں کے چنگل میں سے اپنے آپ کو آزاد کروا کر نکلے، اور کس طرح سے جبران ناصر نے ان اغوا کاروں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوئے اور اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے، اور کس طرح سے جبران ناصر نے اغوا کاروں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اور کس طرح سے جبران ناصر صاحب نے پوری سچویشن کو ٹیکل کیا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک یہ انسیڈنٹ تھا کہ جس میں لوگوں کے لاپتہ افراد کی مدد کرنے والا شخص خود ہی لاپتہ ہو گیا، اور اس کے اغوا کا مقدمہ بالکل اسی طرح سے کٹ گیا جس طرح کے مقدمات میں وہ وکالت کرتا ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک چیز تھی۔ اور اس میں جو پولیس کا کردار رہا ہے، بہت ہی افسوسناک کردار رہا ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر جس طرح سے کاٹنے میں چیزوں کو ڈیلے کیا اور ہرڈل کریٹ کی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کی بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک بات بڑی پازیٹیو کی۔ پہلے تو انہوں نے وہ ایک پینفل مرحلہ ایکسپلین کیا اپنے ٹویٹس میں، دیگر جگہوں پہ، اور بیک ڈور جو میرے سامنے چیزیں آئیں کہ جب ان کو اغوا کیا گیا جبران ناصر صاحب کو، تو ان کی مسز کے سامنے جس طرح سے ان کو تشدد کیا گیا اور جس طرح سے ان کی انسلٹ کی گئی، یا جس طرح سے ان کو گاڑی سے زبردستی نکالا گیا اور اغوا کیا گیا، اور وہ بھی ان کی اہلیہ کے سامنے، یہ ایک انتہائی پینفل مرحلہ تھا، اور یہ آپ سب لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس میں جو جبران ناصر صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا اس سارے مرحلے میں بالکل کول اینڈ کام رہا، اور میرا فوکس یہی تھا کہ میں کسی طریقے سے اپنی سیف ریٹرن جو ہے وہ اپنے گھر پہنچوں، سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اور یہ اغوا کے 22 گھنٹوں کے دوران جبران ناصر صاحب نے جس طرح سے اسٹرگل کی اور جس طرح سے کمال ذہانت کا مظاہرہ کیا، یہ آپ لوگوں کو واقعی یہ قابل جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کا مستحق ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ جبران ناصر صاحب کو اغوا کیا گیا، ڈیفینیٹلی اس میں پریشرائز کیا، تشدد کیا، اغوا کاروں نے مختلف مطالبات جبران ناصر صاحب کے سامنے رکھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ٹویٹس میں اور دیگر جگہوں پہ اور بیک ڈور جہاں تک مجھے معلوم پڑا کہ انہوں نے اس سارے مرحلے میں کسی سٹیج پہ بھی آ کے نہ ڈرے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں، اور نہ ہی جذباتی ہوئے ہیں، جو سب سے اچھی بات ہے۔ اور انہوں نے جس طرح سے اس چیز کو ثابت کیا کہ جس طرح سے وکیل کا ڈائریکٹلی تعلق اس کی عقل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بازیاب کروانے کے لیے اسٹرگل کی، اور گینگ کے ساتھ ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلا، اور کس طرح سے ٹرک یوز کر کے وہ اپنے آپ کو بچا کر نکلے۔ یہ انتہائی کام ایک میں کہتا ہوں کہ قابل رشک چیز ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ سارے معاملے میں بالکل کول اینڈ کام رہے ہیں، اور انہوں نے جو گینگ ہے اس کے سامنے اپنا ری ایکشن نہیں دیا، اور اس طرح سے کر کے وہ اپنے آپ کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور بالآخر کار وہ اپنے گھر میں پہنچے ہیں۔ اب جو اغوا کا مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں بہت ساری کانفیڈینشیل چیزیں ہیں جو وقت آنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی کہ ان اغوا کاروں نے کیا مطالبات جبران ناصر صاحب کے ساتھ رکھے تھے، اور ان مطالبات کو کیسے ٹیکل کیا جبران ناصر صاحب نے، اور کیسے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ جو پولیس میں ایف آئی آر کٹی ہے، وہاں پہ جبران ناصر صاحب اپنا 161 کا سٹیٹمنٹ بھی دیں گے، بیان بھی قلم بند کروائیں گے، اور تمام طرح حقائق بھی سامنے رکھیں گے پولیس کے کہ ان کے اغوا کاروں کو کہاں لے کر گئے، وہاں پہ انہوں نے کیا مطالبات رکھے، اور کس طرح کا سلوک کیا، اور کس طرح سے اسٹرگل کر کے وہ وہاں سے نکلے۔ بہرحال یہاں پہ جبران ناصر صاحب کے لیے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مشکل سے ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، اور وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو سجیسٹ بھی کروں گا جبران بھائی کو کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا ارینج کریں، اور یہ واقعہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے،
اور آپ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کریں اور اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھیں. اور ایک چیز بہت اہم ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ سارے پروسیجر میں، سارے واقعہ میں انہوں نے اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھا اور گینگ کے سامنے انہوں نے ایک کمال ذہانت کا مظاہرہ کیا اور ان کو بیوقوف بنا کر وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. اور اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ جد و جہد بھی کریں گے، فائٹ بھی کریں گے اور ان تمام لوگوں کو منظر عام پر بھی لے کر آئیں گے. اور ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ اگر وہ گاڑی جس میں اغوا کر کے لے کے جایا گیا تھا اس کی نشاندہی ہوتی ہے، جس جگہ پہ اغوا کر کے لے گئے تھے اس کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس کی صحیح انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ان بندوں تک اگر پہنچا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جبران ناصر صاحب کے اغوا کار جو ہیں ان کو سزا بھی ملے گی اور معاملہ جزا سزا تک کی طرف جائے گا. دیکھیں اچھے لوگ تو بہت پاکستان میں بہت سے گزرے ہیں اور بہت سارے تو بدقسمتی سے وہ گزرے جن کو تاریخ نے وہ عزت نہیں دی، اس طرح سے یاد نہیں کیا، سیلیبریٹ نہیں کیا اور وہ خاموشی سے اتنا کام کر کے چلے گئے. خدا ان کے درجات اور اتنی ہی بلند کرے کہ جن کو جہاں وہ عزت نہیں مل سکی ان کو وہاں ملے دوسرے جہان میں. نہ وہ اسپتال جہاں ہم پیدا ہوئے وہ ہمارے والدین نے بنایا، نہ بچپن میں جس پارک میں کھیلے وہ والدین نے بنایا، جس بینچ پہ بیٹھے نہ وہ والدین نے لگائی، جو محلے کے بچے جن سے دوستی ہوئی، جن سے انٹرپرسنل سکلز سیکھیں نہ وہ والدین نے لا کے دیے، جو شناخت تھی پاکستان بھی والدین نے نہیں بنایا، جو زبان ہے وہ بھی والدین نے تخلیق نہیں کی، جو پڑھنے کو ترانہ ہے وہ بھی والدین نے نہیں دیا، اور اسکول جاتے ہیں جس سڑک پہ وہ بھی والدین نے نہیں بنائی، اور جس اسکول میں بیٹھتے ہیں وہ بھی والدین نے نہیں بنایا تھا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، پرورش ہر انسان کی پورا معاشرہ پورا ملک کرتا ہے، اور اگر پرورش پورا ملک کر رہا ہے تو پرورش کرنے والا تو خاندان ہوتا ہے. تو خاندان کے لیے کون تگودانی اور محنت کرتا؟ تو میں تو پورے کے پورے 22 کروڑ کو اپنا خاندان مان کے چل رہا ہوں. مجھے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اچھا دیا ہے، کہیں نہ کہیں سے پیار عزت ملی ہے، تو اس لیے میں کنسرنڈ ہوں. میں وہ 4 دیواری کو اپنا خاندانی سمجھتا جہاں میں اور میرے والدین رہتے ہیں. چونکہ صرف اگر ہم 3 ہی ہوتے، اگر میں کسی جزیرے پیدا ہوتا تو کیا شخصیت ہوتی میری؟ بہت کچھ تو مجھے معاشرے نے سکھایا، میری تربیت میں حصہ ڈالا. دیکھیں اکثر جب کوئی مشکل فیصلہ لے رہا ہوتا ہوں نا، وہ مومنٹریلی تنہائی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں کہتا اپنے دوست کو کہ بھائی جا آگ کے دریا میں کود جا، کوئی نہیں کہتا. پر جب میں فیصلہ لے لیتا ہوں، اس پہ قائم ہو جاتا ہوں، تو الحمدللہ ایسے ایسے لوگوں سے مدد آتی ہے جن سے میں کبھی ملا نہیں. ان کو کوئی میں یا میرے اندر ایسی کوئی نہیں کوئی پرانی دوستی وستی، وہ ایڈیولوجیکل فرینڈز. جب پہلی بار الیکشن لڑا اکیلا ہو گیا تھا، میری فرم نے کہا کہ جی ہم تو بہت کنزرویٹو کارپوریٹ پریکٹس ہیں، یو ول ہیو ٹو ریزائن. آئی واز دی اونلی ارننگ ممبر آف مائی فیملی ایٹ دیٹ ٹائم. مائی فادر ڈیو ٹو فائنینشیل کرنچ ہمارے خاندان میں آیا ہوا تھا، تو اس وقت وہ تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے تھے ان کو انمپلائے ہوتے ہوئے، اور ہم ان کی لٹرلی سیونگس ختم کر رہے تھے. وی ور لیونگ ان اے رینٹڈ اکوموڈیشن. میری 50,000 روپے تنخواہ تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی نوکری سیکریفائس کر کے الیکشن لڑوں گا. والدین نہیں سپورٹ کر سکتے تھے. ایک تو 2013 میں سیکیورٹی کے حالات بھی ایسے تھے کہ ایک بچے کی جان کا خطرہ، دوسرا اس کے مستقبل کا خطرہ. اور اس وقت 50,000 روپے جیب میں میرے، اور میں الیکشن لڑنے نکلا ہوں. اللہ جنت بخشے سبین محمود، میں تو انہیں شخصیت نہیں کہ ادارہ کہوں گا کراچی میں، چونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو بھی اڑان بھرنا چاہتا تھا نا تو رن وے تیار کرتی تھیں وہ. میں نے ایک آرٹیکل بلاگ لکھا، آئی ایم اے کامن پرسن کنٹیسٹنگ الیکشنز ان پاکستان، اور میں نے لکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا آگے جا سکتا ہوں ایک عام آدمی کے طور پہ. وہ آرٹیکل بلاگ پڑھ کے سبین نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا تم کون ہو، کیا کرتے ہو، یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو. مجھے انہوں نے 5-6 منٹ سنا، ان کو میرا دیوانہ پن اچھا لگا. انہوں نے کہا کتنے پیسے جیب میں؟ میں نے کہا 50,000. کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، شاید فیس بک پہ 1-2 ایڈ لے لوں گا، اس سے مارکیٹنگ ہو جائے گی، کوئی آن گراؤنڈ تو نہیں کر سکتا چیز. کہتے ہیں آفس ہے. میں نے کہا بھائی تو گھر اپنا نہیں رہا، گاڑی میں سو رہا ہوں آج کل، چونکہ واقعی میں گاڑی میں سونا پڑ رہا تھا، گھر میں اتنا ایموشنل ڈرامہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میری آرٹ گیلری، آج سے تمہارا کیمپین آفس ہے. 5 منٹ کی ملاقات کے بعد فون کیا اپنے تمام دوستوں کو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کرتے تھے، یہ بچہ ہے اس کا فوٹو سیشن کرو، اس کا مینیفیسٹو ڈیزائن کرنے میں ہیلپ کرو، یہ وہ کرو. ان کو بزنس پلس پہ ٹیمی حق ہوتی ہیں. انہوں نے بلایا ہوا تھا سبین کو انٹرویو کے لیے. سبین نے بولا ٹیمی کو کہ یار یہ بچہ اس حلقے میں الیکشن سیزن میں کنٹیسٹ کر رہا ہے، میری جگہ اس کو بلا لو. تو شی سیٹ ڈاؤن اینڈ گیو می دیٹ اسپیس ٹو کم. میرا کوئی رشتہ نہیں تھا اس عورت سے. اسی طرح اور مزید لوگ زندگی میں الگ الگ موقع پہ ملتے گئے. خدا نے کبھی تنہا نہیں ہونے دیا. شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو میں نے تو سوچنے کے جو انداز ہے، جو کرینے ہیں، وہ بدلنے ہیں، اور اپنی نسل کے نوجوانوں کو اس سے متاثر کرنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، اور جو اپنا تجربہ ان سے شیئر کرنا ہے. اور پاور ضروری نہیں ہے. آپ وداؤٹ ہولڈنگ این ایکچوئل آفس
پبلک پریشر سے بھی چیزیں کر سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے کراچی کے اندر کہ نقیب اللہ محسود کا ایک کیس ہوا, ہم نے اس کو فالو کیا. 75 دوست نقیب اللہ کے کیس کے بعد جو 2017 میں اسٹارٹ سے پبلک انکاؤنٹر میں کلنگ کی, اور جو 2018 میں تھے اس کیس کے بعد 75% کمی آئی کلنگ میں. وہی پولیس وہی انکاؤنٹر کر رہی ہے, اتنے ہی انکاؤنٹر ہوئے, مگر ان انکاؤنٹرز میں ڈیتھ کتنی کم ہو گئی, رسپانسبلٹی پولیس میں آ گئی. نہ نقیب کا باپ پارلیمنٹ میں, نہ ہم پارلیمنٹ میں, نہ احتجاج کرنے والے پارلیمنٹ میں. تو آپ ہر طریقے سے پریشر ڈال سکتے ہیں. ہاں یہ کہنا وہ ایک اور بات ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو ود اسٹروک آف پین میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اگر کرنا چاہوں تو, بٹ ضروری نہیں کہ اتنی آسانی آپ کی زندگی میں ہو. دیکھیں زندگی میں, دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں جا کے, تو جن لوگوں نے سوچنے کے زاویے بدلے وہ سارے بادشاہ تو نہیں تھے, وہ سارے پرائم منسٹرز تو نہیں تھے, مگر وہ عوام کے اندر ایک شعور پہ بیدار کر گئے, اور اس کو آپ نے لے کے آیا کہ جانا ہے. اب میں الیکشن لڑے ہیں, میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں, بٹ میری منزل یا میری منزل پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ از اے مینس, میرے لیے وہ ایک اور بس سٹاپ ہے کہ اس سے ایک اور آگے منزل کی طرف جانا ہے, کہ مزید لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتی کہ نہیں بس میں ایم این اے بن کے بیٹھ گیا, ایم پی بن کے بیٹھ گیا, وہ تو پھر میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ٹکٹ لے کے بیٹھ جاؤں. جبکہ ان 5 سال میں مزید کنٹروورشل ہوا. جو الزام لگے مذہبی نوعیت کے, غیر مذہبی نوعیت کے, دونوں طرف کے, میری پیٹریوٹزم کو لے کے, میری حب الوطنی کو لے کے, میرے مذہب کو, عقیدے کو لے کے, جو بھی الزام اسکینڈلز ہے, اس کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے آ کے ایک شہری میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سوچ کا زاویہ بدلا, اور یہ بدلے گا.